میرا تو دل دہل چکا تھا جب میری ساس کی چیخو پکار بلند ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر کچن کی جانب گیا مگر اماں نے تو دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ میں دیوانہ وار دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اندر سے مسلسل ساس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی ان کی فلک شکاف چیخ کی آواز کچن سے آئی تھی۔ میرا دل بے چینی سے پھٹنے کو تھا، کہیں اماں نے ساس کو مار ہی تو نہیں دیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں بدحواس ہو کر پوری قوت سے دروازے کو دھکے دینے لگا۔ میں اماں کی منتیں کر رہا تھا مگر وہ تو اپنی ہی دھن میں نہ جانے میری ساس کے ساتھ کیا کر رہی تھیں۔ میری بیوی بھی پڑوس میں گئی تھی۔ میں امی کے تڑلے کرنے لگا مگر ان پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ساس کی چیخوں کی آواز اب قدرے کم ہو چکی تھی۔ میں مسلسل دروازہ توڑنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ تبھی مجھے اپنے پیروں کے نیچے ایک نمی سی محسوس ہونے لگی۔ میں ننگے پیر وہاں کھڑا تھا۔ میری نظر سرسری طور پر فرش پر پڑی مگر وہاں جو کچھ بہتا نظر آیا وہ دیکھنے کے بعد میرا وجود کانپ کر رہ چکا تھا۔ دروازے کے نیچے سے تازہ خون باہر کو آ رہا تھا۔ خون میرے پیروں کے ساتھ لگ چکا تھا۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میرے حلق میں اس پل کانٹے چبھے تھے، کہیں میری ماں نے طیش میں آ کر میری ساس کو جان سے تو نہیں مار دیا تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی میری بیوی وہاں آئی اور کچن سے بہتا ہوا خون دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پاگلوں کی طرح چلانے لگی مگر تبھی کچن کا دروازہ کھلا اور جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا پورا وجود کانپ کر رہ چکا تھا کیونکہ سامنے میری ماں ہاتھ میں بڑا چاقو اٹھا کر کھڑی تھی جو خون سے آلودہ تھا۔ میری نظر فرش پر پڑی جہاں میری ساس منہ کے بل فرش پر گری تھی اور اس کا گلا پوری طرح خون سے آلودہ ہو کر۔ ٹوٹا پھوٹا سا لکڑی کا دروازہ میرے سامنے تھا۔ میں نے ایک اچاٹ سی نظر اس دروازے پر ڈالی۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی ذرا سا ہوا کا دباؤ بڑھے گا اور وہ دروازہ اڑا کر لے جائے گا۔ میں نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ پورا صحن طوفانی بارشوں کی وجہ سے کوڑے کرکٹ سے بھرا پڑا تھا۔ میری ساس شاید ہم دونوں کی موجودگی سے انجان تھی۔ جب اندر کمرے میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بوڑھی ساس اپنے سامنے ایک سوکھی روٹی رکھ کر بیٹھی تھی۔ وہ روٹی اس قدر سوکھی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کئی دنوں کی باسی روٹی ہو۔ اس پر جگہ جگہ جالے بن چکے تھے مگر اس کے باوجود میری ساس بڑے آرام سے وہ خراب پتھر جیسی سخت روٹی چبا کر کھا رہی تھی۔ بیوی نے جب اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی، فوراً بھاگ کر امی کے پاس گئی اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ہمیں یوں گھر میں موجود دیکھ کر شرمندہ سی وہ ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بس اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میری ساس میرے ساتھ میرے گھر جائے گی۔ میرا سسر ایک دہاڑی دار مزدور تھا۔ ان کی وفات کے بعد ساس گھر میں اکیلی رہ چکی تھی۔ ان کے گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں رہا تھا۔ میں نے کتنی بار کہہ چکا تھا کہ اماں آپ اب ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چل کر رہیں مگر وہ خوددار سی عورت تھیں، ہر بار جانے سے منع کر دیتیں۔ مگر آج جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو میں مزید ان کی بات نہ مان سکا اور انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ جانتا تھا کہ اگر میری اماں نے ساس کو دیکھ لیا تو یقیناً انہیں برا لگے گا۔ انہیں میری بیوی اور ساس تو بالکل بھی پسند نہیں تھے مگر اب میں انسانیت کے ناطے انہیں تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری ساس ایک بھولی بھالی 5 وقتی نمازی خاتون تھیں۔ وہ ایک آنکھ سے نابینا تھیں جبکہ ان کی دوسری آنکھ سے ہر وقت ایک سیال مادہ بہتا رہتا تھا۔ شاید یہی بڑی وجہ تھی کہ اماں کو میری ساس سے گھن آیا کرتی تھی۔ وہ انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھیں۔ اماں نے جب میری ساس کو سامان سمیت گھر میں دیکھا تو ان کی تیوری چڑھائی۔ وہ غصے سے کہنے لگیں کہ اسے میرے گھر میں کیوں لے آئے ہو؟ اس کی حالت تو دیکھو، آنکھوں سے کیسا گندا پانی بہہ رہا ہے، کہیں ہم سب کو بھی بیماری نہ لگا دے۔ ساس نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ وہ نظریں جھکا کر شرمندہ سی ہو کر رہ گئیں۔ میری ماں کی تو یہ عادت تھی، وہ ہر بات یوں ہی منہ پر کہہ کر سامنے والے کو شرمندہ کر دیا کرتی تھیں۔ بہرحال میں ماں کو الگ کمرے میں لے گیا اور انہیں سمجھانے لگا کہ وہ آج سے یہیں رہیں گی۔ بیچاری بوڑھی اور لاوارث ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گی تو ان کو 2 وقت کی روٹی ملے گی۔ اماں نے اس وقت تو ہاں میں سر ہلا دیا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آگے چل کر میری ساس کی زندگی جینا 2 بھر کر دیں گی۔ میرا اپنا ایک کریانے کا سٹور تھا۔ میں صبح ناشتہ کرنے کے فوراً بعد چلا جایا کرتا تھا اور پھر رات 11 بجے گھر واپس آیا کرتا تھا۔
میرے جانے کے بعد میری ماں سارا دن ساس سے گھر کے کام کروایا کرتی۔ میری ساس ایک سادہ لوسی عورت تھی، بہت جلدی سہم جایا کرتی تھی۔ وہ میری ماں کی ہر بات مانتی۔ جب گھر کے کام میری ساس اور بیوی کر لیتی تو اماں ساس کو اپنے کمرے میں بلا لیا کرتیں۔ وہ خود تو آرام سے لیٹ جایا کرتیں، جبکہ میری ساس کبھی ان کے پاؤں دباتی تو کبھی ان کے سر کا مساج کرتی۔ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے میری ساس کے ہاتھ رک جاتے تو اماں انہیں باتیں سنانے لگتیں، حالانکہ میری ساس کی عمر میری ماں سے کہیں زیادہ تھی۔ میں جب گھر آتا تو بیوی مجھے سب کچھ بتاتی اور رونے لگتی کہ اس گھر میں میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر میں کرتا بھی تو کیا؟ اپنی ماں کی عادات سے میں واقف تھا۔ اگر میں ان سے اس بارے میں کچھ کہتا تو وہ میری ساس کو گھر سے ہی نکال دیتیں۔ انہیں اپنی انا بے حد عزیز تھی۔ اس روز جمعے کا دن تھا اور میں آج سٹور بند کر کے گھر آ چکا تھا۔ گھر آئے ہوئے مجھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے مسلسل ساس اور بیوی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ رو رو کر مجھے آوازیں دے رہی تھیں۔ ان کی دل خراش آوازیں سن کر میں ہوش میں آنے لگا۔ مجھے کل رات سے شدید بخار تھا جو ابھی تک نہیں اترا تھا۔ اس کے باوجود ان کی روتی ہوئی آوازیں سن کر میں فوراً باہر آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ماں ساس کو ڈنڈے سے پیٹ رہی تھی۔ انہوں نے ساس کے سفید بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا اور یک کے بعد دیگرے کئی ڈنڈے ساس کے اوپر برسائے۔ ساس بیچاری درد سے چلا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے معاف کر دو، اب نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور میری بیوی اپنی ماں کو چھڑوانے میں خود بھی اماں سے ڈنڈے کھائے جا رہی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اماں کو روکنے لگا۔ وہ تو غصے سے بپھڑ چکی تھیں۔ غصے سے ڈنڈا دور پھینکا۔ مجھے اس پل اماں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ آخر وہ کر کیا رہی تھیں؟ ساس کی ایک آنکھ جو کوئی شے لگنے کی وجہ سے پھوٹ چکی تھی اور وہ اس آنکھ سے دیکھ نہ سکتی تھیں۔ اماں کے ڈنڈے کھانے کی وجہ سے ان کی اس آنکھ سے خون آنے لگا تھا۔ وہ درد سے رو رہی تھیں۔ میں اماں سے پوچھنے لگا کہ آخر کیوں وہ ساس کو اس قدر مار رہی ہیں؟ ان کی حالت تو دیکھیں کیا ہو چکی ہے۔ آج پہلی بار میں نے اماں سے سوال کیا تھا۔ اماں نے حیرت و بے یقینی سے میری جانب دیکھا اور بولیں کہ تو میرا بیٹا ہے یا اس بڈھی کا؟ تو اس بھکارن کی خاطر اپنی ماں سے سوال کر رہا ہے؟ کیا یہ تیرے لیے اس قدر اہم ہو گئی ہے کہ تو اپنی بیوہ ماں سے ان کو لے کر سوال کرے گا؟ میری ماں مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی، میں جانتا تھا، مگر میں بس خاموش ہو کر رہ گیا۔ میرا دل اندر ہی اندر کوڑ کر رہ گیا تھا۔ اب کبوتر کی طرح اس ظلم پر آنکھیں بند بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ میری ساس نے اماں کی بنائی ہوئی کھیر کو تھوڑا سا چکھ لیا تھا۔ تبھی اماں کچن میں آ گئیں اور جب دادی کو کھیر کھاتے دیکھا تو انہیں غصہ آ گیا۔ وہ ابکائیاں لینے لگیں کیونکہ ساس کی آنکھ سے سیال مادہ نکل کر کھیر میں گر رہا تھا۔ اماں کو غصہ آ گیا اور وہ میری ساس کو پیٹنے لگیں۔ انہوں نے تو اب ساس کا کچن میں آنا ہی بند کر دیا تھا۔ ساس پہلے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھیں، یہاں آ کر تو اور کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ بیوی اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر روتی رہتی اور اپنی اماں سے معافیا مانگتی رہتی، مگر وہ بھی مجبور تھی، اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ اپنی ماں کے سامنے میں بھی مجبور تھا۔ کئی بار اماں کو روکنا چاہا، انہیں منع کرنا چاہا، مگر وہ نہ مانی۔ الٹا مجھے کہنے لگیں کہ وہ دونوں تجھے میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ اگر تو کنزا کی جگہ ریشم سے شادی کر لیتا تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ اماں کے منہ سے جب میں نے یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ماں بہت ظالم تھی، مگر وہ اس حد تک گر جائے گی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری ماں اپنی بھانجی کو میرے ساتھ بیانا چاہتی تھی، مگر میں تو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا اور پھر مجھے کنزا ملی۔ میں نے اپنی پسند کی شادی تو کر لی، مگر ابھی تک اماں کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کر پایا تھا۔ شاید یہی ایک وجہ بھی تھی اماں کا ان سے برا برتاؤ کرنے کی۔ ساس کو تیز بخار ہو چکا تھا۔ میں ان کے لیے دوا لایا اور پھر سٹور پر چلا گیا۔ وہ سارا دن یوں ہی بے سکونی میں گزرا۔ بار بار گھر کی جانب دھیان جاتا کہ نہ جانے پیچھے کیا ہو رہا ہوگا۔ رات کو جب گھر پہنچا تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو ابھرے تھے۔ میں ساس کے ہاتھ تھامے کھڑا بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر میری ماں اس حد تک بھی جا سکتی تھی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ انہیں میری بیوی اور اس کے میکے والوں سے چڑ تو تھی ہی، لیکن وہ اس حد تک چلی جائیں گی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ساس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں پر میری نظر نہیں ٹک پا رہی تھی کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جلے ہوئے تھے۔
موٹے پانی سے بھرے ہوئے چھالے اس قدر بڑے ہو چکے تھے کہ میری ساس سے تو ہاتھ ہلانا بھی دوبھر ہو چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی سسک کر بولیں کہ دیکھو بیٹا، آج تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں باورچی خانے میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی اور اس نے جان بوجھ کر ابلتے ہوئے پانی کا پتیلا مجھ پر گرا دیا اور گرا کر بولی، جب تک یہاں رہو گی یہ سب تو چلتا رہے گا، بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے بیٹے پر بوجھ مت بنو، جا کر بھیک مانگو یا لوگوں کے ہاں جھاڑو دو، کم از کم اس گھر سے تو دفع ہو جاؤ۔ ساس کے منہ سے یہ سنا تو میری آنکھیں برس پڑیں۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ میں تو خود بے بس تھا اپنی ماں کے سامنے۔ میرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ ساس اور بیوی کو الگ گھر میں رکھ سکوں۔ میں نے ساس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی اور انہیں آرام کرنے کے لیے سلا دیا۔ ساس کو 3 دن سے مسلسل بخار تھا، ان کے جسم میں مسلسل کپکپاہٹ تھی، مگر میری ماں کو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ پھر بھی میری بیوی کو طعنے دیتی رہتی اور جان بوجھ کر ذلیل کرتیں۔ امی تو شاید نفسیاتی مریضہ ہو چکی تھیں، انہیں تو یہ بھی خوف نہیں رہا تھا کہ کل کو انہوں نے بھی خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ دن کا وقت تھا اور میری ساس نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ اماں نے انہیں کتنی آوازیں دے کر کہا تھا کہ میرے پیر آ کر دباؤ۔ میں بھی اماں کو کہہ چکا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، تھوڑا صبر کر لیں، مگر اماں تو انا کی مریض بن چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اٹھیں اور باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے 10 منٹ بعد مجھے ساس کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگ کر کچن کی جانب گیا مگر اماں نے تو دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ میں دیوانہ وار دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اندر سے مسلسل ساس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی ان کی فلک شگاف چیخ کی آواز کچن سے آئی تھی۔ میرا دل بے چینی سے پھٹنے کو تھا، کہیں اماں نے ساس کو مار ہی تو نہیں دیا تھا۔ ایسے کئی وسوسے دماغ میں چلنے لگے۔ میں اماں کو آواز دے کر کہنے لگا کہ خدا را کوئی غلط قدم مت اٹھانا، چھوڑ دیں انہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں بدحواس ہو کر پوری قوت سے دروازے کو دھکے دینے لگا۔ میں اماں کی منتیں کر رہا تھا مگر وہ تو اپنی ہی دھن میں نہ جانے میری ساس کے ساتھ کیا کر رہی تھیں۔ میری بیوی بھی اس وقت پڑوس میں گئی تھی۔ میں امی کے ترلے کرنے لگا مگر ان پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ساس کی چیخوں کی آواز اب قدرے کم ہو چکی تھی۔ میں مسلسل دروازہ توڑنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ تبھی مجھے اپنے پیروں کے نیچے ایک نمی سی محسوس ہونے لگی۔ میں ننگے پیر وہاں کھڑا تھا۔ میری نظر سرسری طور پر فرش پر پڑی مگر وہاں جو کچھ بہتا نظر آیا وہ دیکھنے کے بعد میرا وجود کانپ کر رہ چکا تھا۔ دروازے کے نیچے سے تازہ خون باہر کو آ رہا تھا۔ خون میرے پیروں کے ساتھ لگ چکا تھا۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میرے حلق میں اس پل کانٹے چبھے تھے، کہیں میری ماں نے طیش میں آ کر میری ساس کو جان سے تو نہیں مار دیا تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی میری بیوی وہاں آئی اور کچن سے بہتا ہوا خون دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے پاگلوں کی طرح چلانے لگی مگر تبھی اماں نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ میری ساس فرش پر گری ہوئی تھی جبکہ میری ماں کے ہاتھ میں خون آلود چاقو تھا۔ فرش پر خون ہی خون تھا۔ اماں غصے سے مجھے دیکھ کر بولی کہ کیا ہوا بیٹا؟ تیری ساس کو مسالے دار مرغا کھانا تھا، بڑی فرمائشیں کر رہی تھی بیٹی سے کہ سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی، آج مرغا کھانے کا جی جاتا ہے، اس لیے پھر میں نے کھلا دیا مرغا۔ اماں دیوانوں جیسی باتیں کر رہی تھیں۔ فرش پر ایک مرغا ذبح ہوا پڑا تھا اور میری ساس کا چہرہ اس کے خون سے آلودہ تھا۔ وہ بری طرح سسک سسک کر رو کر اماں کو کہنے لگیں کہ تم کبھی خوش نہیں رہو گی، تم تو زمین پر فرعون بن بیٹھی ہو، جیسے اس کا زوال آیا تھا ویسے تمہارا بھی آئے گا، عبرت کا نشان بنو گی تم۔ ساس کے الفاظ سن کر میری ماں کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ وہ ہکی بکی سی ساس کو دیکھنے لگیں۔ بیوی نے فوراً آگے بڑھ کر ساس کو اٹھایا اور انہیں اندر لے جانے لگی۔ مجھے اس وقت اپنی ماں کی ذہنی حالت پر شک گزرا تھا مگر وہ تو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھیں۔ میری بیوی اور ساس کی ہی ہمت تھی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو کب کا جان کی بازی ہار چکا ہوتا۔ اگلے روز جب میں کام پر گیا تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے سارا دن بامشکل کریانے کی دکان کھولی رکھی اور پھر آج مغرب ہوتے ہی دکان بند کر کے گھر کی جانب لوٹ آیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ برا سننے کو ملنے والا ہے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا تو ہر سو ایک گہری خاموشی تھی۔ دل میں الجھن سی ابھری،
کمروں میں جا کر اپنی بیوی اور ساس کو ڈھونڈنے لگا مگر دونوں کہیں نظر نہ آئیں۔ آخر کار اماں کے کمرے میں آیا اور پوچھا کہ کہاں ہیں وہ دونوں۔ اماں مجھ سے ناراض تھیں، پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، پھر بولیں کہ جا کر خود ہی ڈھونڈ لو، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے اماں کو پرسکون بیٹھے دیکھا تو میرا غصہ انتہا پر پہنچ گیا۔ اگر وہ عورت میری ماں نہ ہوتی تو میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر چکا ہوتا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ مجھے اس پل شدید بے چینی محسوس ہونے لگی۔ دل چاہا کہ اپنے بال نوچ ڈالوں یا اماں کے سامنے خود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوچھوں کہ کیا اب بھی آپ کو ہنسی آ رہی ہے۔ میں نے بامشکل ضبط کرتے ہوئے اماں سے ایک بار پھر پوچھا کہ کہاں ہیں وہ دونوں۔ اماں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر بتانا شروع ہوئیں۔ وہ جیسے جیسے مجھے بتاتی گئیں میرے دل میں ان کے لیے بچی ہوئی محبت اور احترام یوں ہی ختم ہوتا چلا گیا۔ مجھے تو اس بات پر افسوس ہونے لگا کہ میں اپنی ماں جیسی عورت کا بیٹا ہوں۔ مجھے شدید کرب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں وہیں فرش پر گر گیا اور بال نوچنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میری ماں مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج ساس کی طبیعت شدید خراب تھی۔ ایک ہی ہفتے میں ان کی زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ آج اماں نے ان سے کھانا بنانے کو کہا تو بخار کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکیں۔ میری بیوی کی بھی طبیعت خراب تھی۔ جب ساس نے کہا کہ وہ آج کھانا نہیں بنا سکتی تو اماں کو غصہ آ گیا۔ ان کی انا پر چوٹ لگی تھی۔ انہوں نے فوراً اماں کو بستر سے گھسیٹ کر اٹھایا اور پھر سیڑھیوں کے پاس لا کر دھکا دے دیا۔ میری بیوی بھی پیچھے ہی بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی ماں کو بچاتے بچاتے خود بھی سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی فرش پر جا لگی۔ میری ساس کی دونوں ٹانگ ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ چلنے پھرنے سے دوبھر تھیں۔ میری بیوی کا سر پھٹ چکا تھا۔ اس نے جب ماں کو بے ہوش دیکھا تو بکھلا گئی اور میری ماں کو بہت باتیں سنائیں، یہاں تک کہ ان کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا۔ تھپڑ کھا کر اماں کا پارا مزید ہائی ہو گیا اور پھر انہوں نے میری بیوی اور ساس کو گھر سے نکال دیا۔ اماں ہنس کر کہنے لگی کہ تیری ساس تو ہڈیوں کی پوٹلی ہے، تیری بیوی اسے اپنے کندھے پر ڈال کر اٹھا کر لے گئی تھی۔ بیچاری ایک آنکھ سے کانی تو تھی ہی، اب دونوں ٹانگوں سے لنگڑی بھی ہو گئی۔ اس قدر صفاکی دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اپنا منہ نوچ لوں، کیونکہ وہ تو ماں تھیں، مجھے پیدا کیا تھا، بس پیدا ہی کیا تھا۔ اگر محبت کی ہوتی مجھ سے اور میری پرواہ ہوتی تو شاید وہ میری زندگی کبھی بھی یوں برباد نہ کر رہی ہوتی۔ مجھے بھی ان جیسا ہونا چاہیے تھا جو بیوی کو لے کر ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر ان غیروں کی طرح سے آ کر ملا کرتے ہیں۔ میرے منہ میں جو آیا میں بولتا چلا گیا، بس ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، باقی زبان کے نشتر ماں کے دل پر لگے تھے۔ میں کپ کپاتا ہوا وہاں سے اٹھا اور سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا۔ ساری رات اور اگلا دن میرا سڑکوں اور گلیوں میں یوں ہی گھومتے ہوئے گزر گیا، مگر ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں آخر کار تھکا ہارا گھر آیا تو آگے میری ماں کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے بے ہوش تھیں، میں اندازہ نہ لگا سکا اور انہیں اٹھا کر ہسپتال لے آیا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اماں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں والدین کے حقوق کو لے کر خدا سے ڈر رہا تھا، مگر جب ماں ہی ایسی ظالم نکلے تو بھلا مجھ جیسی فرما بردار اولاد کیا کرے۔ ماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، شاید میرے الفاظ ان کے دل پر لگے تھے۔ میں نے دوائیاں لا کر نرس کو تھمائیں اور خود ہسپتال سے باہر ایک بار پھر انہیں ڈھونڈنے لگا، مگر تبھی ایک بچے کے ٹکرانے کی وجہ سے میں نے سر اٹھا کر سامنے کا منظر دیکھا۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ لاوارث مریضوں والے کمرے میں مجھے میری بیوی بیٹھی نظر آئی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور گلے لگا کر رونے لگا۔ مجھے دیکھ کر اس کی جان میں بھی گویا جان آ چکی تھی۔ ساس سامنے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ان کی حالت تشویشناک تھی۔ میں انہیں اچھے ہسپتال میں لے گیا اور ان کا علاج کروانے لگا۔ ایک ہفتے بعد وہ قدرے بہتر ہوئیں تو میں نے بیوی اور ساس سے معافی مانگی۔ وہ تو اچھے اخلاق کی تھیں، مجھے معاف کر گئیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی دکان بیچی اور دوسرے شہر چلا آیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھر لیا اور ایک دوست کے ساتھ مل کر چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ ماں کو اس کا حصہ وہیں دے آیا تھا۔ گھر بھی انہی کے نام ٹرانسفر کر دیا۔ میرے خیال سے اتنی سزا ان کے لیے کافی تھی کہ وہ اب باقی کی زندگی اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر گزاریں۔